آئیے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کیا عمل کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، شعبان کے مہینے میں آپ اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد میں نے کسی اور دوسرے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، اور اسی مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال جب اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کا عمل ہمیں پتا چلا کہ شعبان کے مہینے میں حضور کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، خوب نفلی روزے رکھا کرتے تھے، لگاتار اور مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ تو شعبان کا سب سے پاورفل وظیفہ اور سب سے جو طاقتور وظیفہ ہے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور حضور کا کیا ہوا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اگر آپ کے قضا روزے پہلے سے ہیں تو آپ شعبان کے مہینے میں قضا روزہ رکھ لیں۔ ایک صحابیہ آئی، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں خوب روزے رکھا کرتے تھے، مسلسل لگاتار روزے رکھا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں، آپ بھی شعبان کے مہینے میں خوب روزہ رکھا کرو، کثرت سے رکھا کرو۔ اگر قضا روزے ہیں تو آپ قضا روزہ رکھا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ رمضان کے بعد روزے رکھنے میں کس مہینے میں زیادہ بہتر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے مہینے میں، رمضان کی نسبت ہونے کی وجہ سے۔ پھر اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کس مہینے میں صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں۔ یہ 3 حدیثیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں خوب نفلی روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے رکھتے تھے۔ تو آپ بھی شعبان کے مہینے میں خوب نفلی روزہ رکھا کریں، کثرت کے ساتھ رکھا کریں۔ اور اگر آپ کے قضا روزے ہیں تو قضا روزہ رکھنا یہ زیادہ افضل ہے آپ کے لیے۔ تو مسلمانوں، سب سے پہلی چیز یہ کہ روزے رکھنا شعبان کے مہینے میں یہ نبی کا طریقہ ہے، اور روزے رکھنا یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ چیز حدیث سے ثابت ہے، اس لیے شعبان کے مہینے میں تمام کے تمام کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کا عمل نہیں ہے، ان چیزوں پر ٹوٹ کے وظیفہ کرنے سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔